والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا جو نیا فیز ان کی زندگی میں تھا، جیل خانے میں ڈال دیا جانا بے گناہ ہونے کے باوجود، تو یہ ہم نے آیت نمبر 36 سے شروع کیا تھا، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی میں حالات کے ماتحت نہیں ہوتا، بلکہ حالات کو اپنے ماتحت رکھتا ہے. یعنی حالات جیل کے ہیں، جیل خانے میں ہیں، تو جیل کے حالات میں وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھتا. جیل خانے میں بھی ڈال دیا جائے تو بھی وہاں وہ دائی ہوتا ہے. دعوت کا کام، نشر توحید اور شرک کا قلع کما کرنا اور دین کے جو بنیادی حقائق ہیں ان کی وضاحت کے لیے ہمتاً تیار رہنا، تو یہ سیرت یوسفی کا یہ گوشہ ہمارے لیے مثال کی حیثیت رکھتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے ہیں، وہ بالکل اس کا، یعنی یہ تو بالکل ابتدائی شکل ہے، وہ اس سے بھی بڑے پیمانے پر تشدد، پرسیکیوشن، حالات کی سنگینی، لیکن اس کے باوجود آپ کا مشن، کام جاری و ساری رہا. تو یہ ہم دعوت تبلیغ میں اس کا کیا مقام ہے، اور پھر دعوت کو پیش کرنے کے دوران کھانے پینے کا جو التزام ہے کہ بھئی میں تمہارا جو سوال ہے اس کا جواب دے دوں گا اس سے پہلے کہ تمہارے سامنے کھانا آئے، یعنی کھانے سے پہلے میں تمہیں فارغ کر دوں گا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی جو مادی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اب مثلا اگر یہاں ان کے پاس کھانا ہوتا ہی نہ، بھوکے ہوتے، تو ساری توجہ تو ان کی بھوک کے اندر لگی ہونی تھی، پیٹ کے اندر، تو آپ جو کچھ ان کے ذہن میں حقائق ڈال رہے ہیں ان کا وہ شاید وہ اثر نہ ہوتا. تو گویا کہ اس میں مادی اور معنوی چیزوں کے مابین ایک توازن قائم کرنا، یہ بھی دائی کے لیے یا دعوت کے لیے یہ بھی ایک اہم معاملات میں سے ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری بات آئی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی اس جیل خانے سے نکل کر آزاد زندگی گزارے گا، تو اس سے جائز کام لینے میں آپ نے کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کیا. فرمایا کہ اگر تم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اور یقین ہے کہ تم چلے جاؤ گے، تو کم از کم وہاں میرا ذکر کرنا کہ قید خانے میں اس طرح ایک معلم ہے، استاذ ہے، اور وہ بلا وجہ اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، تو کم از کم یہ تو پوچھو کہ اس کو کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے علم سے فائدہ اٹھانا یا ٹیکنیکل صلاحیت سے فائدہ اٹھانا اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے کام میں لانا، یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ بھی سنت انبیاء میں سے ہے. تو یہ الگ بحث ہے کہ وہ اپنی عیش و عشرت میں اتنا بھولا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ کسی سے وہ مستفید ہو کر آیا تھا اور اس نے اسے کچھ کہا تھا، بھول گیا وہ سارا کچھ. تو اب اس کے بعد رفقائے محترم ہم آیت نمبر 43 سے شروع کرتے ہیں، سورہ یوسف، آیت نمبر 43. پہلے رویا فی المنام اس سورہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد جیل خانے میں 2 اور افراد آئے. ایک ساقی تھا بادشاہ کا، ساقی جو اس کے لیے شراب کا، مشروبات کا بندوبست کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ کیا تھا، باورچی، ہیڈ باورچی، کچن کوک، ہیڈ کوک، یا اس کا نظم و نسق اس کے ہاتھ میں تھا. اب اس کے بعد رویا فی المنام کی جو چوتھی شکل ہے وہ بادشاہ وقت کے حوالے سے آتی ہے. تو یہ آیت نمبر 43 میں ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ. بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، انی ارا، میں نے دیکھا ہے یا میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات سمان، کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، سمین موٹا تازہ، 7 گائیں موٹی تازی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، اور 7
7 گائیں دبلی پتلی ہیں، اجاف عجیف سے کہتے ہیں دبلا پتلا، تھن، تو وہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں یا کل ہننا، یعنی وہ کھا رہی ہیں موٹی تازی جو گائیں ہیں ان کو، یعنی موٹی تازی گائیں ان کو کھا رہی ہیں وہ گائیں جو دبلی پتلی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور میں نے دیکھا ہے 7 سٹوں کو، خوشے، خضر، وہ سرسبز و شاداب، خوب بھرپور طریقے سے ان پر ہریالی ہے، سبزہ ہے، اناج ہے، غلہ ہے۔ وَأُخَرَ یابسات، اور 7 اور ہیں کہ جو سٹے تو ہیں لیکن وہ خشک ہیں، ان میں کوئی اتنا زیادہ اناج یا پھل یا وہ دانے نہیں ہیں، اور یہاں بھی وہ معذوف ہے وہ کہ وہ ان کو کھا رہے ہیں، یعنی یہ جو دوسرا ہے اس میں ایک چیز معذوف ہے وہ کھانے کا، کہ پہلے 7 گائیں موٹی اور ان کو کھا رہی ہیں 7 گائیں دبلی، 7 سٹے ہرے بھرے اور 7 خشک، اور خشک کا پھر وہ عمل معذوف ہے کھا جانا، جس طرح کہ پہلے گاؤں کے حوالے سے ہے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، تو اے میری پارلیمنٹ، اے میری کیبنٹ، ملا کیبنٹ، اے میری کیبنٹ بتاؤ یہ رویا کیا چیز ظاہر کرتا ہے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم رویا سے حقیقت کی طرف سفر کرنا، یہ جو عبور ہے نا، عبارہ، اس کا معنی ہوتا ہے کراس کرنا، کراس کرنا، جس طرح کہ ہم دریا کے اوپر یا ندی نالوں کے اوپر پل بنا کر ان کو کراس کر جاتے ہیں، تو تعبیر کیا ہے، ایک مادی حقیقت سے کراس کرتے ہوئے اس کے پیچھے جو اسپرچول یا انڈر لائن یا باطن میں یا پوشیدہ جو حقیقت ہے اس کی طرف سفر کرنا۔ اگر تم ظاہر سے باطن کی طرف، مادیات سے حقائق کی طرف سفر کرنا جانتے ہو، یہ فن تمہیں آتا ہے، تو بتاؤ کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ کیا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اضغاث زغث کی جمع ہے، زغث کہتے ہیں منتشر اجزاء کو اکٹھا کر دینا، جس طرح کے جھاڑو کے اندر تنکے ان کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اور احلام حلم سے ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پریشان خواب، پراگندہ افکار۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا نظام کوئی صحیح نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ادھر ادھر سے پراگندہ خوابیں ہیں، پراگندہ افکار ہیں، یعنی بھانمتی نے کنبہ جوڑا، ہیں جی، ادھر کا روڑا ادھر کا، یعنی بے ربط، اس کا کیا تعلق ہے زندگی کے ساتھ، حقائق کے ساتھ۔ وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور اس طرح کی جو خوابیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی علم یا حقائق کا تلاش کرنا یہ ہمارا فن نہیں ہے، ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، جب ان کی کیبنٹ نے یا جو بڑے بڑے فلاسفرز تھے انہوں نے کہا بھی نہیں، بیکار ہے اس پہ وقت لگانا، تو اس وقت کہا اس نے، وَقَالَ الَّذِي، اور کہا اس نے، نجا منہما، جو ان دونوں سے نجات یافتہ ہوا تھا۔ اب منہما کا معنی وہ قیدی، ایک ساقی اور دوسرا کک، تو وہ جو ساقی تھا جو نجات پایا تھا قید خانے سے نجات یافتہ ہوا تھا، وَادَّكَرَ، اور جسے یاد آیا، بعد امہ کا یہاں معنی ہے وقت، تو اسے اب یاد آیا ان کاموں کے لیے تو جیل خانے میں ایک عالم ہے، ان کی طرف جانا پڑے گا۔ تو جس نے نجات پائی تھی قید خانے سے، قید سے، اور اسے اب یوسف یاد آئے ایک لمبی مدت کے بعد، کافی عرصے کے بعد، تو انا انبئکم بتاویل، تو اس نے بادشاہ وقت سے کہا کہ میں تمہیں اس کی جو تعویل ہے، انٹرپریٹیشن ہے، یہ جس کی حقیقت کی طرف یہ آپ کا رویا اشارہ کرتا ہے، میں وہ بتا سکتا ہوں۔ فَأَرْسِلُونَ، لہذا تم مجھے بھیجو، فَأَرْسِلُونَ، تم مجھے بھیجو، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ انہوں نے بھیج دیا۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلا کہ انہوں نے بھیج دیا؟ انہوں نے تو کہا تھا فارسیون بھیجو مجھے، تو اب یہ کوئی کہہ جی کہاں سے پتہ چلا کہ وہ بھیج دیا انہوں نے اور وہ گیا؟ تو وہ اگلے الفاظ ہیں، یوسف ایھا الصدیق، جب وہ سیدنا یوسف کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہنے لگا کہ یہ رویا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کی ریکویسٹ کو
قبول کیا اور اس کو بھیج دیا، ہاں ہاں چلے جاؤ بھائی، جب اتنے بڑے بڑے علامے فیل ہو گئے ہیں تو تم بھی شوق پورا کر لو، کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو، تو وہ گئے اور انہوں نے کہا یوسف ایھا الصدیق. اب یہاں صدیق کا کیا معنی؟ صدیق کا معنی یہاں دوست نہیں ہے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ یہ صدق یہاں پر ہے پکی باتیں بتانے والا. صدق جو ہے نا، صدق عربوں کے ہاں صادقہ کا معنی ہوتا ہے، جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کچے برتن مٹی کے کمہار جب بناتا ہے تو ان کو کیا کرتا ہے، آوے میں یا آوی میں رکھ دیتا ہے، اور آوی میں بعض برتن تو پک جاتے ہیں اور بعض تڑک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ برتن جو پک جاتے ہیں، آنچ کو برداشت کر لیتے ہیں اور اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے قابل، ان کو عربی میں کہتے ہیں صادقۃ الاوانی، کہ یہ برتن جو ہیں یہ سچے ہیں. تو صدق کا معنی ہے پختہ، یعنی اٹل، یعنی ایسی چیز جس طرح ایک پہاڑ ہے، ایک زندہ حقیقت کہ جو سر کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، جسے آپ ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو صدیق کا معنی ہے پختہ علم کا حامل. پختہ یعنی ٹرائڈ، یعنی ایسا علم جو بار بار آزمائش پر پورا اترا، ویریفائڈ نالج. تو یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق یوسف، یعنی اے پختہ حقائق، پختہ علم کے حامل، پختہ علمی حقائق کو ایکسپوز کرنے والے. افتنا فی سبع بقرات، آگے وہ جو ملک کا رویا تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کچھ دیکھا ہے ہم نے بادشاہ نے، تو اس کی مجھے تو تعبیر بتا. لعلی، تاکہ میں اس جو تم بتاؤ گے، ارجو الی الناس، تاکہ میں لے کر لوٹوں اسے لوگوں کے پاس، لوگوں کو بتاؤں. لعلہم یعلمون، اور لعلہم یعلمون کیا دو معنی ہیں، ایک تو انہیں اس رویا کی جو تعبیر اس کا علم ہو، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انہیں تمہاری معرفت حاصل ہو. تم نے مجھے کہا تھا نا کہ میں بادشاہ کے سامنے جا کر ذکر کروں، تو اب جب تمہارا یہ علمی موقف بادشاہ کے سامنے جائے گا، لعلہم یعلمون، تو تمہاری دھوم مچ جائے گی، سب جگہ پتہ چل جائے گا، بادشاہ، پارلیمنٹ، ارکان، بچہ جان جائے گا کہ عالم پختہ علم والا تو یوسف ہے. تو میں اس علم کو لے کر لوگوں کے پاس، یعنی جنہوں نے مجھے بھیجا ان کے پاس جاؤں گا، اور وہ کیا ہوگا، وہ جان جائیں گے تیرے مقام کو، یا جان جائیں گے وہ حقیقت کو. اور چونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن کتاب مثانی ہے، لہٰذا جتنے بھی مختلف پہلو ایک آیت سے یا الفاظ سے نکل سکیں، ان سب کو ہم قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ ان کے مابین کوئی تضاد نہ ہو. تو چونکہ یعلمون کے دونوں مفاہیم میں کوئی تضاد نہیں ہے، لہٰذا ہم دونوں کو صحیح سمجھتے ہیں. اب اس بار سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو کچھ بتایا رفقائے محترم، یہ ہمارے لیے جو آج بنائے ہم نے وہ 5 سالہ منصوبہ، تو 5 سالہ منصوبہ نہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے صدیق نبی یوسف 14 سالہ منصوبہ بنا رہا ہے. 14 سالہ، یعنی ایک منصوبہ ہے جو 14 سال پر مشتمل ہے، 7 خوشحالی کے اور 7 بدحالی اور قحط کے، اور اس پوری 1400 سالہ جو دورانیہ ہے، مدت ہے، اس میں کامیابی سے گزرنا ہے. ارشاد فرماتے ہیں قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، جو کچھ بادشاہ نے دیکھا ہے، کہ تم کاشت کرو گے 7 سال پے بپے. دعب کہتے ہیں پے بپے، یعنی بڑی زراعت، خوشحالی، بہت کچھ ہوگا. تو 7 سال تم خوب، یعنی محنت کے ساتھ بھی اور بھرپور نتائج کے ساتھ تم کاشتکاری کرو گے. کاشتکاری کا 7 سالہ ایک دور تمہارے اوپر آئے گا. فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، قدیم ایام سے رفقائے محترم، جب ابھی آپ کے پاس جو سائنس
ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس تو بقول آپ کے اور ہمارے نہیں تھی، لیکن منصوبہ کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو تم سٹے یا مثلا غلہ ہے، گندم ہے مثلا، تو فرمایا کہ اسے تھریش آؤٹ نہ کرنا، تھریشر کے پروسیس سے نہ گزارنا، بلکہ وہ جو غلہ ہے وہ سٹوں کے اندر ہی رہنے دینا۔ یعنی وہ جو سٹا ہے مثلا گندم کی وہ کیا ہے بالیاں، تو وہ گندم کے دانے گندم کی بالیوں ہی کے اندر رہنے دو، ہر چیز کا، یعنی وہ جو ڈنٹل وغیرہ وہ تو کاٹ دو، اور بقیہ جو چیز ہے وہ اس کے سنبل ہی میں رہنے دو۔ فرمایا فما حسدتم، پس جو تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، تو اسے رہنے دو اس کے سنبل میں، خوشے میں، یا جس طرح گندم ہے تو گندم کا جو خوشہ ہے وہ نیچے سے اس کا جو ناڑ جسے ہم کہتے ہیں وہ کاٹ دو، اور جو اوپر وہ ہے سٹا وہ محفوظ کر لو۔ الا قلیلا مما تاکلون، ہاں اس میں سے تھوڑا سا رکھ لو کھانے کے لیے، باقی پریزرو کر لو۔ یعنی جو تمہاری آمد ہو، پروڈکشن ہو، اس میں سے قلیل، بہت کم ضرورت وقت جو ہے اس سے پوری کرو، اور باقی جو ہے وہ پریزرو کرتے چلے جاؤ۔ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، اس کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ ان 7 سالوں کے بعد بہت ایسے 7 سال اور آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے۔ یا کلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو جو بعد میں آنے والے سال ہیں ان کے لیے جو کچھ تم نے پہلے پریزرو کیا ہوگا وہ اس کو کھا جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہاں وہی باقی رہے گا مما تحسنون، جو تم نے ان مشکل حالات کے مقابلے کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، اور پھر میرا اندازہ ہے کہ ان 7 سالوں کے گزر جانے کے بعد پھر ایسا دور آئے گا، ایسے ایام آئیں گے، ایسے سال آئیں گے کہ جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور خوب پیداوار ہوگی، اور خوب اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کو ایڈ، مدد، حالات کی سازگاری ہوگی، اور خوب لوگ اس میں اپنا جو ہے نا اپنا عرق نکالیں گے، نچوڑیں گے، اور جو ان کے پاس پیداوار ہوگی اس سے طرح طرح کے فائدے اٹھائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے سامنے ایسا ہوگا۔ اب یہ جو 1400 سالہ منصوبہ ہے رفقائے محترم، 7 سال ایک اور 7 سال دوسری دفعہ، اور پھر اس کے بعد ایک نیا دور، تو گویا کہ 7 سال پے بپے یہ عمل جب کیا جائے گا، اور اگلے 7 سال جو قحط سالی کو ان کا مقابلہ کیا جائے گا، اور اس میں پھر ایسی پلاننگ اور عمل اور رد عمل کے بعد میں پھر کٹھنائیاں ختم ہو جائیں گی، اور خوشحالیوں کا ایک لمبا دور تمہارے پاس یعنی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ جب یہ جا کر انہوں نے بادشاہ وقت کو بتایا تو قال الملک کو اتونی بھی، کہ انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا اچھا جو اتنا دانا اور خبیر انسان ہے وہ جیل خانے میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو تم میرے پاس لاؤ۔ جب وہ پیامبر سیدنا یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ وقت بلا رہے ہیں، چلیے آج آپ کا دن ہے، تو یہاں پھر ایک نیا نمونہ قائم کیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ یعنی کیا فرمایا؟ قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ فرمایا کہ نہیں، واپس جاؤ بادشاہ وقت کے پاس، اور انہیں کہو کہ وہ تحقیقات کرائیں۔ فاسألہ، ان سے جا کر کہو کہ وہ تحقیق کریں کہ وہ جو عورتوں کا کیس تھا میرے بارے میں، وہ کیس کیا تھا، کیوں جنہوں نے اپنے لفظی ترجمہ ہاتھ کاٹے تھے، یعنی جن کے پاس جتنے بھی ہیلے تدابیر وہ ساری وہ میرے خلاف جنہوں نے استعمال کی تھیں، وہ کیس دوبارہ پٹ اپ ہو، تحقیق ہو کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا، میں مجرم تھا یا ملزم تھا، کیا تھا میں، تو پہلے میرے بارے میں فیصلہ کرو کہ میری پوزیشن کیا ہے۔ ان ربی بقیدہن علیم، بلا شبہ میرا رب ان کی سازش سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہاں قید کا لفظ آیا ہے، جو انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے یہ ان کی ایک کانسپریسی تھی اگینسٹ سیدنا یوسف۔ اس سے یہ پتہ چلا رفقائے محترم کہ وہ ان کے حسن سے مبہوت نہیں ہوئی تھیں، یہ غلط بات ہے، یعنی حسن یوسف سے وہ مبہوت نہیں ہوئی تھیں، بلکہ انہوں نے بھی
عزیزہ مصر کا ساتھ دیتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہاتھ کاٹنا دراصل جرم میں اعانت عزیزہ کے ساتھ، اور سیدنا یوسف کے خلاف انہوں نے اپنے کیس کو مضبوط کیا تھا، جھوٹ موٹ سے ہاتھ کاٹ کر یا جو تدابیر اور طور طریقے ان کے پاس ان کو بروئے کار لا کر۔ تو یہ ایک سازش تھی، نہ کہ حسن سے وارفتہ ہونے کی حالت۔ بقیدہن علیم، اور اس سے یہ پتہ بھی چلا رفقائے محترم کہ اگر میرے یا آپ پر کوئی بلیم یا کوئی دھبا یا کوئی مثلا الزام لگے اور اس کے نتیجے میں جیل میں ڈال دیا جائے، تو جب تک کہ ہم اپنی براعت ثابت نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں جلد بازی سے جیل خانے سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی پہلے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیس جو تم نے میرے بارے میں بنایا تھا وہ غلط ہے یا صحیح، میری پوزیشن کو واضح کرو۔ یعنی گویا کہ اپنا جو ازالہ حیثیت عرفی ہے، یعنی جو آپ کی معروف حیثیت ہے معاشرے کے اندر، اسے اپنے اصل پر آنا چاہیے۔ اور اگر وہی ڈاؤٹ فل ہے کہ بھئی کیس تو قائم رہے گا، جس طرح ہم کہتے ہیں پیرول پر رہا ہو جاؤ، یعنی کیس قائم رہے گا، آپ پیرول پر آ جائیں، تو غلط بات ہے۔ پہلے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرو کہ جو میرے بارے میں تم نے اب تک چلایا وہ کیا تھا، میں بری ذمہ ہوں یا وہ واقعی میرا جرم تھا جس کی پاداش میں تم نے مجھے جیل میں ڈالا ہے، تو اس بات کو ڈیسائیڈ کرو۔ جب سیدنا یوسف نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو بادشاہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہاں بخاری کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں جیل خانے سے باہر آنے میں اتنا وہ نہ کرتا۔ یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے اس وقت ہم بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ہے کہ سیدنا یوسف کے کردار پر بہت بڑا، یعنی یہ ایک دستاویزی ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت کا جو بحال کرنا تھا اس کو مقدم رکھا ہے، اور جیل خانے سے نکلنے میں انہوں نے شتابی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بادشاہ وقت نے ان تمام عورتوں کو بلایا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ یہ دیکھیں، راوتن، تم سب نے جب اسے ڈیریل کرنے کی کوشش کی تھی، بتاؤ وہ کیس کیا تھا، اس کی اصل نوعیت کیا تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہنے لگیں کہ اب تو پھر بات واضح ہو گئی، پاک دامنی تمام تر اللہ کے لیے ہے، اور ہم گواہی دیتی ہیں کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہ پائی۔ اور وہ جو عزیزہ مصر تھی، وزیر اعظم کی مثلاً بیوی، اس نے بھی کہا الآن حس الحق، اب تو حق جو ہے وہ اس طرح روز روشن کی طرح، جس طرح سورہ نصف النہار پر آ جائے، تو اب تو حق جو ہے وہ نصف النہار پر آ کر خوب واضح ہو گیا۔ تو آنا راوتہ عن نفسہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں تھی وہ کہ اس نے اسے ڈیریل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہ لمن الصادقین، جو کچھ وہ بیان دے رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہے، وہ صادق ہے، اور ہم کاذب ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت 52 آ رہی ہے رفقائے محترم، 52 اور 53، اس کے بارے میں مفسرین کے مابین اختلاف رائے ہے کہ یہ جو آیت 52 اور 53 ہے یہ کس کا قول ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے یا عزیزہ مصر کا ہے؟ یعنی اس میں تقریباً برابر ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد علماء کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ خود عزیزہ مصر کہہ رہی ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ میں سچی شہادت دے رہی ہوں۔ کیوں دے رہی ہوں؟ کہ یوسف کو علم ہو جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کر رہی، اور میرا یقین ہے کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ اللہ خائنین کی جو تدابیر ہوتی ہیں، ان کی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ کارگر نہیں ہونے دیتے، عام ترجمہ۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ عزیزہ مصر کا، جسے زلیخا کہتے ہیں، یہ اسی کا قول ہے۔
لیکن مفسرین کا ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کلام بتاتا ہے کہ عزیزہ مصر کی شان بہت دوسری طرف ہے، یہ کلام اس سے فٹ نہیں آتا۔ کیوں فٹ نہیں آتا؟ کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ وہ اتنی موحدہ اور مومنہ کہاں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور وہ یہ کہے کہ میں نے یوسف کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ یعنی ذالک لیعلم انی لم اخن، لم اخن ماضی کا صیغہ ہے کہ میں نے ماضی میں خیانت نہیں کی، تو یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کلام دراصل سیدنا یوسف کا ہے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تحقیقات وغیرہ کا سلسلہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے یہ سارا جو کروایا گیا، تاکہ جس کا میں ملازم تھا عزیز مصر، اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے انی لم اخنہ بالغیب، کہ اس کی عدم موجودگی میں اس نے جو میرے اوپر ٹرسٹ کیا تھا، گھر میں رکھا تھا، پروان چڑھایا، تو اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ اور اس کے اہل کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو میرا ایگریمنٹ تھا، اس میں نے کوئی وائلیشن نہیں کی۔ یعنی وہ جان لے کون؟ عزیز مصر، کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عدم موجودگی میں اس ٹرسٹ کو، اس اعتماد کو جو اس کے اور میرے مابین پایا جاتا تھا، میں نے اسے شیک نہیں کیا۔ اور کیوں شیک نہیں کیا؟ اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو خیانت کرنے والے تدابیر کرتے ہیں، وہ تدابیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں بنتی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ خائنین کی تدابیر کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا، کیا اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں آ کر رکاوٹ ڈال دے گا؟ یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی خیانت کی کوشش کرے، جدوجہد کرے، تو اللہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ لا یہدی کید الخائنین کا یہ معنی ہے کہ خیانت والے خیانتوں کی تدابیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہادی و مہدی نہیں ہوتے۔ جب کوئی شخص خیانت کرتا ہے اور خیانت کی جدوجہد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ہادی و مہدی نہیں رہتا، وہ کذاب ہوتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور یہ میں اپنی ذاتی پاک دامنی کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا، میں بھی بشر ہوں، بر بنائے بشر، ہو سکتا ہے کہ میرا نفس بھی کسی وقت میرے اوپر جو ہے ہوائے نفس کا کوئی یعنی جس سے کہتے ہیں طائفہ، یعنی اڑتی ہوئی بات میرے پاس سے بھی کوئی گزرے اور میرے کپڑوں پر، ماحول پر اس کا کوئی داغ دھبا لگ جائے، اور الا ما رحم ربی، ہاں جس وقت کہ بندہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہوتا ہے تو اس وقت تو پھر وہ بالکل محفوظ ہے، اور اگر نفس ہمارا کسی وقت انسان پر کوئی حملہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی چھینٹے اس کو لگ جائیں۔ ان ربی غفور الرحیم، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو وہ توبہ اور ندامت کے آنسو اور اظہار اور عاجزی اس کو اس طرح کر دیتے ہیں جس طرح کہ گویا وہ کوئی گناہ اس سے ہوا ہی نہ تھا۔ آگے فرمایا کہ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، تا پاک دامنی ثابت ہو گئی، معاملہ بالکل اپنے منطقی انجام کو پہنچا، تو فرمایا وقال الملک اوتونی بہ، اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو لاؤ، اب تو اس کی پوزیشن ہر حوالے سے ثابت ہو گئی۔ استخلص لنفسی، کہ اسے میں کاروبار مملکت کے لیے مخصوص کر لوں۔ فلما کلمہ، جب سیدنا یوسف آئے ان کے پاس، کلام کیا انہوں نے، تو کیا کہا بادشاہ نے؟ قال انک الیوم لدینا مکین امین، فرمایا اس نے کہا بادشاہ نے کہ تیرا تو مقام آج ہمیں معلوم ہوا، تو ہمارے ہاں ہے ہر حوالے سے مستحکم پوزیشن کا حامل، مکین، تیری پوزیشن تو بہت ساؤنڈ ہے، بہت برتر اور ساؤنڈ پوزیشن کا حامل ہے تو، مزید برآں امین۔ امین کا یہاں معنی ٹرسٹ وردی نہیں ہے، کیونکہ ٹرسٹ وردی تو بعد کا مسئلہ، امین کا یہ معنی ہے کہ سیف اینڈ سیکیور، کہ تجھے ہم برتر پوزیشن پہ رکھیں گے، اور امین تجھے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی حاصل ہوگی، یعنی تیری ذات کو، تیرے مقام کو کوئی جو ہے وہ انجر نہ کر سکے گا، مجروح نہ کر سکے گا، اس پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے گا۔ تو اس پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ارشاد فرمایا اچھا تو اب یوں کرو کہ اس زمین میں یعنی ملک مصر میں جو ریسورسز ہیں، ریسورسز منسٹری تم اب مجھے دے دو،
اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی بنا دو، رکھ دو، مقرر کر دو تم مجھے، کہاں مقرر کر دو؟ علی خزائن الارض، کہ اس مملکت کی، زمین مصر کی جو پونجی، سرمایہ، ریسورسز، وسائل، لینا دینا، وہ تمام اس کے اوپر تم مجھے مقرر کر دو۔ انی حفیظ علیم، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، ان کی حفاظت کروں گا، اور مجھے ان کے بارے میں معلومات ہیں، علم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا رفقائے محترم کہ انسان اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے بطور کینڈیڈیٹ پیش کر سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ کسی شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بطور کینڈیڈیٹ یا کینڈیڈیٹر پیش کرے، یہ غلط ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ میں استعداد و صلاحیت ہے، جس طرح فرماتے انی حفیظ علیم، میں اپنے مطلوبہ منصب کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں، تو اگر کسی فرد کے پاس کسی شعبے کا علم ہے اور اس کے علم سے ملک اور ملت کی حفاظت کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو اسے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ میں ملک اور ملت کی خدمات انجام دے سکتا ہوں، یہ الگ بحث ہے کہ وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ یعنی گویا کہ مجرد پیش کرنا حرام نہیں ہے، پیش کر سکتا ہے۔ سنت انبیاء میں یہ بھی ہے کہ پیش کریں، لیکن اسی میں پیش کریں جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہو اور جس کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہو۔ تو ایکسپیرینس اور نالج پیش کرنا وہ برا نہیں، شرط یہ ہے کہ ایکسپیرینس اور علم اور وہ بات پکی ہو، کچی نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ اب یہاں سے سیدنا یوسف کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ پہلا تو ایک خاندان کے اندر ملازم، خاندانی ملازمت کے بعد دوسرا فیز جیل خانے کی زندگی۔ جیل خانے کی زندگی کے اندر انہوں نے علم اور حکمت کی، آبیاری کی، اور اب تیسرا فیز شروع ہوتا ہے۔ اور یہ تیسرا جو فیز ہے یہ ہے خزائن الارض کی ایڈمنسٹریشن۔ خزائن الارض جو سرزمین مصر کے جو وسائل تھے، اب ان کے اوپر ان کا مینیپولیٹ کرنا، ایڈمنسٹریٹ کرنا، کام میں لانا، اس کو وہ جو 14 سالہ پلاننگ تھی، اب ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں اللہ رب العزت آیت نمبر 56 میں ایک ایسی بات کہتے ہیں جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کو پڑھ کر تم یوں نہ سمجھ لو کہ یہ تو بس یوسف کا کمال تھا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یعنی یہ گوشہ سیدنا یوسف کی سیرت کا ایسا ہے کہ قرآن اسے یونیورسل بنانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی صرف یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس میں عمومیت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کہ اس طرح یا اسی انداز میں ہم نے پوزیشن مستحکم کر دی یوسف علیہ السلام کے لیے سرزمین مصر میں۔ فرماتے ہیں یتبوأ منہا حیث یشاء، اور تمکن فی الارض کا معنی کیا ہے؟ یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں بھی وہ چاہے اس کو روٹی ملتی تھی، جہاں بھی چاہتا تھا اس کو تحفظ ملتا تھا، جہاں بھی وہ جائے اس کے پاس سکونت ہو۔ تبوّا کا یہ معنی ہے، یعنی کسی مملکت کا تمکن کیا ہے کہ اس کے رہنے والے زمین کے کسی گوشے میں رہیں، ان کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی ہو، یعنی ان کی پوزیشن مستحکم ہو، روٹی کا مسئلہ نہ ہو، رہائش کا مسئلہ نہ ہو، حفاظت کا مسئلہ نہ ہو، یہ بنیادی ضروریات زندگی ان کو ہر وقت ہر جگہ ان کو مہیا کر دی جائیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، فرمایا کہ ہم اپنی رحمت کا یہ جو نظام ہے اس میں داخل کرتے ہیں جو بھی ہماری مشیت پہ پورا اترے، ولا نضیع اجر المحسنین، اور جو بھی حسن کارانہ انداز میں ہمارے پروگرام کو لے کر اٹھیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرف اشارہ تھا جو اس دور میں سیدنا یوسف کی نمائندگی کر رہے تھے بڑے وسیع پیمانے پر۔ تو اس میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے سیرت یوسفی کے حامل اہل ایمان، اہل توحید، اہل قرآن جماعت،
تمہارا بھی وہ مقام آنے والا ہے، تمہارے لیے بھی یہی یوسف کی طرح یہ قید خانے کے دروازے کھلنے لگے ہیں اور مملکت کا ایک وسیع نظام تمہارے سامنے تمہاری خدمت میں پیش کیا جانے والا ہے۔ وَالْعَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا نہ صرف حیات دنیا میں ہم ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑھ کر ہے، جو توحید پر قائم ہو جائیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، یعنی احکام الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیں۔ اب یہ جب یہ مقام آیا تو اب رفقائے محترم وہ جو قید سالی کا دور تھا، وہ قید سالی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خشک سالی یا قید سالی وہ صرف مصر پر نہیں تھی، بلکہ مصر کے دائیں بائیں یہ جو کنعان جہاں پر سیدنا یعقوب اور ان کے بیٹے رہ رہے تھے، یہ سرحدی علاقہ تھا، علاقہ غیر جسے ہم کہتے ہیں، یہ مصر میں شامل نہیں تھا، یہ مصر کی سرحدوں پر جسے آج ہم سرحدات کہتے ہیں یا علاقہ غیر کہتے ہیں، قبائلی، تو یہ قبائل کی شکل میں سرحدات مصر پر رہنے والے یہ قبائل تھے۔ تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قبیلہ یا آل یعقوب، اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، فرمایا کہ اب اگلی سٹیج آتی ہے، اگلا دور آتا ہے، کیا کہ سیدنا یوسف قحط پڑا، خشک سالی ہوئی، قحط سالی ہوئی، غلہ کامیاب ہو گیا، تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے مصر میں، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور وہ آئے بھی، اور آخر کار غلہ لینے کے لیے جو ان کا پرمٹ بننا تھا، وہ جس شعبے سے متعلق تھا وہ حضرت یوسف کے ماتحت تھا، تو انہیں پیش کیا گیا یا پیش ہونا پڑا یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ فَعَرَفَهُمْ، تو انہوں نے جو حالات بتائے، ان حالات سے آپ نے انہیں جان لیا کہ یہ تو میرا ہی قبیلہ ہے، میرے ہی بھائی ہیں، لیکن وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ جو کون بھائی، وہ بھائی جو تھے وہ حضرت یوسف کے لیے منکر تھے۔ یہاں معرفت اور انکار کا مفہوم متعین ہو گیا۔ معرفت کا کیا معنی ہوا کہ معرفت یہ نہیں، اب دیکھیں دونوں جسم کے طور پر تو آمنے سامنے ہیں، یعنی جسمانی طور پر یوسف اور بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ ہم لہو منکرون، وہ تو اس کے منکر تھے، یعنی وہ بحیثیت وزیر خوراک تو اس سے ہم کلام ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کا بھائی یوسف ہے۔ اس کا کیا معنی یہ ہوا، معرفت کیا ہے، کسی چیز کے انر اور آؤٹ کو جاننا، انر اور آؤٹ، یعنی اس کا ظاہر اور باطن، اس کا جو داخل اور خارج ہے، دونوں کو پہچاننے کا نام معرفت ہے۔ اور اگر آپ ایک کو ظاہر کو پہچانتے اور اس کے باطن کو نہیں پہچانتے تو یہ عدم معرفت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ تو ان کی دونوں حیثیتوں کو پہچان گیا یوسف، کہ اس وقت یہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور ان کی پچھلی یعنی حیثیت کیا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن یہ ان کی ایک ہی حیثیت جانتے تھے کہ یہ تو بھائی وزیر ہے، وزیر خوراک ہے، یا وزیر خزانہ ہے، یا وزیر اقتصادیات ہے، اور بس۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالُوا ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، جب روانگی کا وقت آیا اور ان کا جو ساز و سامان تھا، غلہ تھا جو ان کو دیا، وہ سارا تیار ہو گیا، تو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ یہ انہوں نے فداخلوا علیہ فعرفوا، یعنی یہ انہوں نے معلوم کیا بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا خاندان کیا ہے، تم کتنے ہو، تو انہوں نے پورا اپنا فارم بھرا اور فارم میں اپنی تمام معلومات ان کو مہیا کی۔ اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان معلومات کے مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بھی غلہ مانگا ہوگا کہ ہم تو صاحب آ گئے ہیں، ہمارا غلہ بنتا ہے، یہ تو آپ دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بھائی ہے جو گھر پہ رہ گیا ہمارے باپ کی خدمت کے لیے، تو ہم پر کرم کریں کہ ان کا غلہ بھی ہمیں دے دیں۔ تو فرمایا نہیں بھی قانون ہمارا یہ ہے، آئے شخصی طور پر اپنا کارڈ بنوائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ موجود ہے، کیا عجب کہ وہ ہو ہی نہ ہو تم اس کے نام پر غلہ لے جاؤ۔ تو فرمایا کہ جب تم دوبارہ آؤ تو لے کر آنا اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔
الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں جو آتا ہے اس کا کارڈ بنتا ہے اور پورا پورا اس کو جو اس کا حق بنتا ہے کہ فی کا سم اتنا دیں گے یا فی فیملی اب اتنا دیں گے، وہ پورا پورا میں دیتا ہوں۔ اور مزید برآں کیا ہے، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں تو پھر نہ صرف وہ ہمارے ہاں آتے ہیں بلکہ بہترین ہم ان کی مہمانی بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ چونکہ وہ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، محتاج ہیں، تو گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہیں، گلیوں بازاروں میں ذلیل ہوتے رہیں۔ یعنی آنے والے کو غلہ بھی دیتے ہیں اور مزید برآں کیا ہے، خیر المنزلین، ان کی رہائش کا بھی بہترین انتظام کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ آنے والے کے لیے ڈگنیٹی یا کرامت ذات انسانی اس کا بھی تحفظ ہے اور ان کی اس حاجت و ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو خیر المنزلین میں ان کی بہتر رہائش کا انتظام، سرکاری انتظام، حکومت کی طرف سے انتظام، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم آئندہ آؤ اور اس بھائی کو لے کر نہ آؤ تو پھر مت آنا میرے پاس۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ بولا میرے ساتھ، تم نے جھوٹ کہا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے اور اس کا تمہیں غلہ بنا کر دے دوں۔ اگر ایسا ہے اور ایمرجنسی ہے تو اسے لے کر آنا، اور اگر تم اس کو نہ لاؤ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، فریب کیا، فراڈ کیا۔ فلا تقربون، تو پھر آؤ لیکن میرے قریب نہ آنا، میرے ہاں تمہیں قرب کا مقام حاصل نہ ہوگا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، معلوم ہوتا ہے ابھی تک مزاج جو ہے وہ وہی جاہلی مزاج ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ باپ کو اس کے بارے میں جتنا بھی زور ڈالا جا سکتا ہے، ڈیل کیا جا سکتا ہے، ہم ہر قیمت پر اسے لے کر آئیں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ضرور کریں گے، باپ کچھ کرے رکاوٹ لیکن ہم ہر قیمت پر اسے لے کر آئیں گے۔ جب یہ طے پا گیا تو سیدنا یوسف نے قَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ اس میں عام ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے خدام سے، جو سرونٹ سے، ملازمین تھے، ان سے کہا کہ ان کی جو پونجی ہے وہ ان کی وہ جو شلتیاں یعنی جن میں وہ غلہ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر ڈال دو، تاکہ یہ اس کو پہچان جائیں جب یہ اہل و عیال کے پاس لوٹیں، ہو سکتا ہے کہ یہ واپس آ جائیں۔ یہ عام ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پونجی، جو سرمایہ یا جو قیمت دی تھی، جمع کرائی تھی، وہ واپس ان کی شلتیوں میں آپ نے سلوا دی۔ لیکن یہ غلط بات ہے، کیونکہ اگر انہوں نے واپس کرنی تھی تو ان کو 10 بدس دے دیتے۔ اگر شلتی میں سے کوئی اٹھا لے بھرتی کرنے کے دوران، یا انہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ بھئی تمہاری پونجی یا تمہارا سرمایہ تو اس کے اندر ہے، ہم نے لیا نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ تو اگر ان کو بتایا بھی نہیں اور ویسے ہی ان میں سلا کر بند کر دیا ہے، تو اگر راستے میں کوئی نکال لے تو یہ نبوی طریقہ کار کے خلاف ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو دانش و بینش ہے اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ اس سطح کی ہوگی۔ اصل میں جو اس کا مطلب سمجھوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا تھا مطلب ہے ایکسپینڈیچر جو غلے کا ہوتا تھا، اور ایک ہوتا تھا غلے کے حمل و نقل کے جو اخراجات ہیں۔ حمل و نقل کا جو خرچہ یا نظام تھا یہ بھی ریاست کے ذمہ تھا، یعنی نہ صرف وہ غلہ پہنچاتے تھے، غلہ دیتے تھے، بلکہ غلے کے پہنچانے کا بھی ان کے پاس انتظام تھا۔ یہ بائبل سے بھی اس چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ تو آپ نے وہ جو حمل و نقل کے جو اخراجات تھے وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دیے، یعنی آپ نے ان کو یہ کہا کہ جو ان کو تم غلہ دو گے، اس غلے کے اندر حمل و نقل کا جو خرچہ ہے وہ شامل ہے، وہ تم نے ایکسٹرا وصول نہیں کرنا۔
یعنی آپ نے ان کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ دور افتادہ علاقے سے آئے ہیں اور ان کی مالی پوزیشن مستحکم نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ایسا کیا جائے، اور لازمی بات ہے وہ صرف بھائی ہونے کے ناطے سے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور بھی جو ڈیزرونگ کیسز ہوں گے ان کے ساتھ آپ یہی کرتے ہوں گے کہ جو ڈیزرونگ کیسز ہیں ان سے آپ حمل و نقل کا جو خرچہ تھا وہ الگ نہیں لیتے تھے، وہ اسی میں محسوب ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے کہ ان کے حمل و نقل کا جو خرچہ تھا وہ الگ نہیں لیا، فرمایا کہ اسی کے اندر وہ شامل ہے، اور اگر انہوں نے پیمنٹ کی تھی تو ان کو وہ واپس لوٹا دیا، تاکہ ان کو علم ہو کہ ہم حسن کارانہ انداز میں محتاج بندوں کے ساتھ، ڈیزرونگ کیسز کے ساتھ ہم یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فلما راجعوا الی ابیہم، جب وہ واپس وہ ساز و سامان لے کر پہنچے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اب دیکھیں کوئی اور بات نہیں کی، جاتے ہی باپ کے سامنے وہ کیس رکھ دیا، کیا منع منا الکیل، ابا جان اب آئندہ کے لیے تو ہمارے لیے غلہ لانے کا راستہ بند ہو گیا ہے، انہوں نے کہہ دیا آئندہ مت آنا۔ کیوں؟ فارسل معنا اخانا، انہوں نے کہا جب تک بھائی کو نہیں لاؤ گے ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب اگلی دفعہ جائیں تو آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ یہ ہے وہ دنیاوی ذہن، یعنی جو مادہ پرستانہ ذہن ہے، بھائی اس کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں، یعنی کوئی بات اور باپ سے نہیں کی، جاتے ہی باپ کے سامنے کیس اس طرح رکھا کہ ابا جان بس اب تو آئندہ غلہ نہیں ملے گا، جو ملنا تھا مل گیا، اب تو آپ کو بھائی کو بھیجنا ہوگا، اگر نہیں بھیجیں گے تو ہم بھی اور ہمارے اہل و عیال بھی مر جائیں گے، کیونکہ غلہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس طرح اس کو ٹائٹ پوزیشن میں باپ کو لے آئے کہ وہ لازماً مجبور ہو جائے۔ لیکن سیدنا یعقوب نے کیا جواب دیا؟ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، کہنے لگے یعقوب کہ کیا میں اس بنیامین کے باب میں تمہارے اوپر ویسے ہی اعتماد کروں جیسا کہ میں اعتماد کر چکا ہوں اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف کے باب میں، اسی طرح کا تم مجھے اعتماد دلانا چاہتے ہو؟ تمہارا اعتماد تو اس قابل نہیں ہے، ہاں اگر ناگزیر ہی ہوگا اس کا بھیجنا تو پھر بھیج دوں گا۔ فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت فرمانے والے ہیں اور ان کی حفاظت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ولما فاتوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے ساز و سامان کا وہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ساز و سامان کا جو مقابلہ ہے غلے سے وہ تو کوئی آپس میں لگا ہی نہیں کھاتا، یعنی بے پناہ ساز و سامان کے مقابلے میں جو ان کو ملا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ کہنے لگے کہ ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، ہمیں ہمارا ساز و سامان وافر مقدار میں غلے کے ساتھ مل گیا اور ہم اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ کا سامان بھی لے کر آئے، بس اب ہم جائیں گے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور مزید برآں ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں اور ملے گا، یعنی ایک بھائی اور شامل ہوگا تو ایک خاندان کا غلہ اور ہمیں مل جائے گا، اور یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس طرح غلہ لانا، بہت کم قیمت پر ہمیں یہ غلہ مل رہا ہے، اور اگر دوبارہ ہم گئے اور اس بھائی کو نہ لے کر گئے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خیر یہاں سے پھر آگے یہ آیت نمبر 68 تک یہ بات ہے کہ انہوں نے پھر باپ کو آمادہ کیا، باپ نے ان سے حلف لیا اور اس حلف کے نتیجے میں ان کو سیدنا یعقوب نے ساتھ بھیج دیا اگلی دفعہ، اور وہ لے کر جب چلنے لگے اگلی دفعہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹو تم جب جاؤ مصر میں تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ، ایک دو اس دروازے سے، دو اس دروازے سے، دو اس دروازے سے، یا دو تھوڑے سے وقفے کے ساتھ یا متفرق مقامات سے، تاکہ تمہارے اوپر کوئی بدگمانی نہ ہو کہ یہ جتھا بیک وقت کس کام کے لیے آ گیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبائلی نظام تھا، قبائلی دور تھا، تو اس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کہ انسان کے اوپر نظر نہ اٹھے، یہ ایک تدبیر ہے، یعنی دوسروں کی نظروں میں آنے سے بچنا۔ آپ ایز مجھے مار،
یعنی یہ تدبیر بتائی کہ آب ایل مجھے مار والی کیفیت نہ ہو، بلکہ جہاں تک ممکن ہو انسان کو بچنا چاہیے مواقع تہمہ سے اور پیسفلی اپنے مقصود و منتہا کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ یعقوب کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق بھائی داخل ہوئے، لیکن انجام کار وہ چاہتے کیا تھے کہ یہ محفوظ طریقے سے سارے واپس آ جائیں، لیکن معاملہ ایسا آن پڑا کہ وہ تمام نہ آ سکے، بلکہ دو روک لیے گئے۔ یعقوب کے بیٹے روک لیے، بنیامین کو بھی روک لیا گیا، اور وہ جو بڑا تھا جس نے حلف اٹھایا تھا کہ اگر یہ بنیامین کو ہم نہیں لائیں گے تو میں بھی نہیں آؤں گا، وہ بھی جو ہے وہ بھی ان کا کیس لڑنے کے لیے وہیں رہ گیا۔ تو یہ آیت نمبر 68 میں یہ چیز آئی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب وہ آئے یعنی دوبارہ بنیامین کو لے کر، جب وہ یوسف کے سامنے پیش ہوئے، یوسف نے دیکھا، انٹرٹین کیا، تو وہ پیش ہوئے، چھٹی ہو گئی، چلے گئے، لیکن آوا الیہ اخاہ، اس کا جو حقیقی بھائی تھا اس کو اس نے اپنے قریبی ٹھکانہ دیا، یعنی ہر ایک کے لیے جس طرح کوارٹرز ہوتے ہیں یا ریزیڈینشل ان کی منزلیں اقامت گاہیں تھیں، تو ان کو ایک ایسی اقامت گاہ میں رکھا جو ان کے ریزیڈنس یا کوٹھی یا گھر کے قریب تر تھی۔ آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو قریب ترین پناہ دی، تحفظ کیا، اس کا حفاظت کی، اور کہہ دیا انی انا اخوک، کہ پریشان نہ ہو میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور تیرے ساتھ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں مایوس نہ ہو، مایوسیوں کا دور ختم ہوا، اب انشاءاللہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ سیدنا یوسف نے ان کو بتا دیا۔ اگلی آیت 70 رفقائے محترم بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 70۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کی روانگی کا وقت آ گیا، یعنی وہ بھی جو قافلہ تھا، ڈیٹیچمنٹ تھی، انہوں کو بھی ساز و سامان دے دیا گیا اور ان کی روانگی کا وقت آ گیا۔ روانگی کا جب وقت آیا تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے پیالہ پینے کا پانی پینے کا جو پیالہ تھا، سقایا پیالہ پانی پینے والا، فی رحل اخیہ بھائی کی شلتی میں۔ عام ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا یوسف نے اپنے کارکنوں کے ذریعے رکھ دیا پیالہ پینے والا اس بوری میں جو ان کے بھائی کی بوری تھی، شلتی تھی بنیامین کی۔ ثم اذن مؤذن، انہوں نے تو رکھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے نے اعلان کیا، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور وہ پوری طرح ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہم چور ہیں۔ ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ غائب پاتے ہیں۔ صواع الملک، اوپر دیکھیے سقایا ہے اور یہاں کیا ہے؟ صواع الملک، بادشاہ شاہی پیمانہ۔ والمن جاء به حمل بعیر، اور جو اس شاہی پیمانے کے بارے میں ہمیں کوئی خبر دے گا، آتا پتہ دے گا، اسے ایک اونٹ کا ہم وزن، بوجھ، غلہ عطا کریں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں، کہ جو ایسا کرے گا اس کو میں دوں گا۔ یہ جو واقعہ رفقہ محترم، اس کا تمام شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، قدیم، جدید، اس کا یہ کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں ایک پیالہ رکھ دیا تھا، اور پھر وہ ایسا ہوا کہ پکڑے گئے اور وہ پیالہ نکل آیا، اور جب وہ نکل آیا تو انہوں نے حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کو یا بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا،
اور یہ ایک تدبیر کی انہوں نے۔ تو یہ مقام نبوت تو رفقائے محترم بہت دور ہے، یہ مقام انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ کیا محبت ہے کہ آپ نے پیالہ کیوں رکھا اس بھرتی کے اندر یا شلتی کے اندر یا بوری کے اندر، کس لیے وہ پیالہ رکھا؟ وہ پیالہ تو سی دیا گیا ساز و سامان کے اندر، تو اب راستے میں جب اسے پیاس کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو دوبارہ مطلب ہے بوری کو کھولے گا اور پھر اسے بند کرے گا، اور کیا اس صورت میں اس کے بھائیوں کو علم نہیں ہوگا؟ یعنی آپ کسی چوری چھپے، یہ اچھی محبت ہے کہ آپ نے اس میں ڈال دیا پانی پینے کے لیے، تو کیا راستے میں اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو کھانے کا کیا انتظام ہے؟ کھانا بھی بوری میں بند کر دیں گے؟ یعنی پیالہ جس طرح بوری میں بند کیا ہے۔ تو یہ طریقہ نہ محبت کا ہے نہ عقل و دانش کا ہے، اور یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ اس طرح خود پیالہ رکھ دینا اور پھر تحقیق اور تفتیش ہو تو نکل آئے اور پھر وہاں خاموش ہو جائے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ کیا اس طرح یہ پورا خاندان بدنام نہیں ہوگا؟ یعنی بنیامین، اور بنیامین کے پیچھے جو اس کے ماں باپ ہیں، خاندان ہے، وہ پورے کا پورا، اور یوسف اسی خاندان کا ایک فرد نہیں ہے؟ تو یعنی یہ تو ایک بے گناہ انسان کی عزت و ناموس پر بدترین حملہ ہے۔ تو یہ مقام نبوت بھی نہیں ہے، اور عالم انسانی کا جو شرف و مجد ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ کوئی محبت کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ چوری چھپے آپ کسی کے لفافے میں کوئی چیز رکھ دیں، ہاں جی، اور بعد میں کوئی پکڑ لے، چوری ہو جائے اور کہیں چلی جائے تو یہ اس تک پہنچے گی، کیسے پہنچے گی؟ تو یہ غلط بات ہے۔ اب آئیے جعل السقایۃ فی رحل اخی کیا ہے؟ نمبر ایک، سقایا جو ہے، سقایا اس کا معنی پیالہ ہے ہی نہیں۔ پیالے کے لیے قرآن حکیم نے اقواب اور قاس کا لفظ استعمال، قاس اور اقواب، کوب اور قاس۔ سقایا کا کیا معنی ہے؟ سقایا جو ہے رفقائے محترم قرآن حکیم نے سورہ توبہ جو ہے، سورہ توبہ نامی سورہ اور آیت نمبر 19، اجعلتم سقایت الحاج، اجعلتم سقایت الحاج، سورہ توبہ آیت نمبر 19، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا۔ سقایا کا معنی ہے پانی پلانا۔ پانی پلانا جس طرح مثلا ہم مشروب پیش کرتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں، سیونا پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی ڈائٹ، بسکٹ پیش کر دیے اور کوئی چیز پیش کر دی، تو سقایا فعالہ کے وزن پر مصدر ہے۔ اس کا معنی پینا پلانا، پانی پینا پلانا، چائے، تواضع، ٹی پارٹی، یعنی مشروبات کی محفل۔ تو یہ جو یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو الوداعی پارٹی دی ہے کہ جب ان کا ساز و سامان تیار ہو گیا اور ڈپارچر کا ٹائم آیا تو جعل السقایۃ، آپ نے ان کے لیے ٹی پارٹی کا انتظام فرمایا، یعنی آپ نے ان کے لیے ان کے اعزاز میں کیا کیا؟ سقایا یعنی پلانا، پلانا، پلانے کا بندوبست۔ سقایا جو ہے یہ پلانا، اس کا وقت بھی ہے، جگہ بھی ہے، اور مشروبات۔ تو آپ نے مشروبات کی سپلائی کا ان کے اعزاز میں یہ انتظام فرمایا کہ بھئی الوداعی پارٹی ہوگی جانے سے پہلے، یعنی تم کل روانہ ہونے والے ہو تو ایک دن پہلے یا فلاں وقت پر تمہاری کیا ہوگی؟ جعل السقایا، یعنی ان کے لیے پارٹی کا بندوبست فرمایا، کھانے پینے کی الوداعی پارٹی ان کے اعزاز میں رکھی، اور رکھی کہاں؟ فی رحل اخی ہے، یعنی سیدنا بنیامین کی رہائش گاہ پر۔ رحل کا معنی وہ چیز جس پر سفر کیا جائے، اور وہ جگہ جہاں سے سفر کیا جائے، اور وہ جگہ جہاں رہا جائے، وہ جگہ جہاں پر اقامت اختیار کی جائے۔ یعنی سیدنا یوسف نے ماقبل آیا ہے کہ آوا الیہ اخا، اپنے بھائی کو اپنے ہاں قریب ہی ان کی رہائش گاہ کا انتظام کیا۔ تو سیدنا یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کی جو رہائش گاہ تھی،
جس کوارٹر میں جگہ پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، کہا بھی ہاں سارے وہاں اکٹھے ہو جانا اور وہاں ہم تمہارے اعزاز میں پارٹی دیں گے اور اس پارٹی کو کھا کر فارغ ہو کر اگلے سفر پر تم روانہ ہو جانا۔ یہ جعل السقایات فی رحل اخی ہے، یعنی یہ ان کے اعزاز میں الوداعی پارٹی ہے مشروبات کے حوالے سے جو آپ نے کی۔ ابھی وہ اس پارٹی میں مشغول تھے یا قریب تھا کہ وہ اختتام کو پہنچے کہ اسی دوران ایک آواز دینے والے نے آواز دی اور کہنے لگے کہ تم تو پارٹیاں کھا رہے ہو اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تم نے تو ہماری چوری کی ہے۔ اور انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا سواء الملک۔ اب یہ جو سواء الملک ہے یہ کیس الگ ہے، سقایا الگ ہے، یعنی وہ سقایا نہیں کہہ رہے، یعنی حضرت یوسف نے تو سقایا کا عمل کیا تھا نا، اور وہ کہتے ہیں سواء الملک گم ہو گیا، وہ یعنی سقایت الملک نہیں کہتے، یہ کہتے جی وہ جو تھا نا مطلب پیالہ، اس پیالے سے تولتے تھے بھی پانی بھی پیتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جہاں پر ممالک آ کر غلہ لے رہے ہیں، ممالک غلہ رہے، وہاں صرف ایک ہی پیالہ تھا جس سے پانی بھی پیتے تھے اور وزن بھی کرتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ العزیز ہم کل گفتگو کریں گے، آیت نمبر 72 سے آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔